بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں محمد نذیر اور آپ کا ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ فرینڈز، آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی عظمت اور لیلۃ القدر کی عظمت کے حوالے سے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی نورانی رات ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اور اس لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر جو عبادت کی جائے، وہ عبادت، وہ نوافل پڑھنا، وہ قرآن پاک پڑھنا، جو بھی عبادت کی جائے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ فضیلت جو ہے اس رات کو جو ملی ہے، وہ قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے، قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے اس رات کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی آسمانی واحد کتاب ہے جس کے ساتھ بھی، جس کا بھی اس قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی کا مرتبہ، درجہ جو ہے اس دنیا میں، آخرت میں اس کا درجہ بڑھا دیا۔ قرآن پاک کو لے کے نازل ہونے والے فرشتے کا مقام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام فرشتوں میں افضل ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ یہ قرآن پاک نازل ہوا، ان کا مقام جو ہے وہ دوسرے انبیاء سے، تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اسی طرح جس امت کے پر جو ہے قرآن پاک نازل ہوا، وہ امت دوسری امتوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ جس علاقے میں، جس زبان پہ قرآن پاک نازل ہوا، وہ علاقہ، وہ زبان دوسری زبانوں سے، دوسرے علاقوں سے افضل ہے۔ یعنی جس کا بھی تعلق قرآن پاک سے ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیا۔ ایک رحل جس کے اوپر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک غلاف جس میں قرآن پاک کو محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غلاف کا، اس کپڑے کا، اس لکڑی کا جس کی رحل یا وہ پلاسٹک جس کی رحل بنی ہوئی ہے، اس کا مقام و مرتبہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا بھی مرتبہ بلند فرما دیا۔ اور جس انسان کے سینے کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے، یعنی حافظ قرآن، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں سے بڑھا چڑھا دیا۔ حافظ قرآن کے بارے میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس قبرستان سے حافظ قرآن گزر جائے، اس قبرستان سے 40 دنوں تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور اگر اس سے حافظ قرآن کو اس قبرستان میں دفنا دیا جائے، جب وہ وفات پا جائے اسے دفنا دیا جائے، تو کہتے ہیں کہ اس قبرستان سے قیامت تک کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور مرنے کے بعد قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، نہ بھائی کا بنے گا، نہ بہن بیٹی کی بنے گی، نہ ماں باپ کو ایک دوسرے کے بنیں گے۔ یعنی اس وقت نہ میاں کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بہن کام آئے گی، نہ والد کام آئے گا، نہ والدہ کام آئے گی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کا درجہ اتنا بڑھایا ہے کہ ایک وہ حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کا جہنم میں جانا لکھا جا چکا ہے، ان 10 لوگوں کو حافظ قرآن سفارش کر کے جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے ساتھ تعلق جڑنے کی وجہ سے حافظ قرآن کو
وہ درجہ دیا ہے کہ دنیا میں کسی اور کو ایسا درجہ نہیں ملا. وہ حافظ قرآن قیامت کے روز سفارش کرے گا. اور اسی طرح حافظ قرآن کو حکم ہوگا جس کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن پاک تو پڑھتا جا، جہاں سے تو قرآن پاک تیری آخری سورۃ الناس ہوگی وہ درجہ وہ مقام تیرا آخری مقام ہوگا. تو یعنی کہ حافظ قرآن جیسے جیسے قرآن پاک پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا، اور جہاں پہ اس کا قرآن پاک مکمل ہوگا وہ اس کا مقام ہوگا جنت کے اندر. اور حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں ہے کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالی حافظ قرآن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ اس تاج کی روشنی چمک دمک جو ہے وہ آفتاب یعنی کہ سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تو یہ تھی حافظ قرآن کی عظمت و فضیلت، جو کہ صرف اور صرف قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ایک عام انسان کی فضیلت، اس عام انسان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا دیتا ہے. اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے اس کی عبادت، اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، ان کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل اللہ تعالیٰ اس پر ایک رات کے اندر عبادت کرنے سے ثواب دیتا ہے. جہاں نیک کام کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا چڑھا دیا ہے، اسی طرح گناہ کرنے کا، برائی کرنے کا جو گناہ ہے اس کا جو سزا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھا چڑھا دی ہے. تو پیارے دوستو، آخر میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ماہ رمضان کی ہم قدر کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اور اس ماہ رمضان کی شب قدر کو، ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں کے اندر اس شب قدر کو ہم تلاش کریں. جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ تو ماہ رمضان کے اس شب قدر کی فضیلت حاصل کر لیں گے، برکت سے فیضیاب ہوں گے، کیونکہ حافظ معتکف کے بارے میں فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ معتکف اگر شب قدر کے اندر اگر سویا بھی رہا تو اس نے شب قدر پا لی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک جو کہ سب سے افضل عمل ہے نفلی عبادات میں، اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جائے، اور اس آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے، جنت طلب کی جائے، جہنم سے آزادی مانگی جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے گا جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ آخری ماہ رمضان کے آخری روزے میں جن لوگوں کی مغفرت فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.